السلام علیکم۔ طالب نقی ایڈوکیٹ آپ کے سامنے ناظرین حاضر ہے۔ آج ویڈیو مختصر نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے ویو پوائنٹ سے بتاؤں گا۔ میری رفتار جو ہے وہ نسبتاً آہستہ ہوگی۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو بتانا، آپ کو سمجھانا۔ ناظرین، مہنگائی ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ اس ایشو سے پینشنرز، امپلائیز، مزدور، کسان، تاجر، ہر کوئی اس کا سامنا کر رہا ہے۔ لیکن کیا یہ واحد ایشو ہے پاکستان کا؟ اور حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا یہ مہنگائی حکومت کی مسلط کردہ ہے؟ اس بات پہ ہم آپ سے کچھ باتیں کریں گے، اور اس میں اپنی 1 سال سے بھی زیادہ پرانی ایک ویڈیو کا حوالہ ضرور دوں گا، اور اس میں جو دلچسپ نظم میں نے پنجابی کی کوٹ کی، وہ 1977 کی انتخابی مہم جیسا عمران خان کے خلاف سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح بھٹو صاحب کے خلاف بھی کئی لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بین الاقوامی سازش تھی کہ بھٹو کو لٹکایا گیا۔ میں یہ کہتا ہوں ذوالفقار علی بھٹو بلا شبہ ایک بہت بڑی سیاسی حقیقت تھے، انہیں بین الاقوامی سازش کا نشانہ بنایا گیا، لیکن اس نشانی کے لیے جو ٹول استعمال ہوا وہ مہنگائی تھا۔ وہ کس طرح، یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ لیکن ایک خبر ہے کہ وزیر اعظم کے پاس سمری پیش کی گئی، غالباً 12 روپے فی لیٹر کے حساب سے پیٹرول میں اضافے کی، وہ انہوں نے مسترد کر دیا، اور انہوں نے بتایا کہ اتنے ارب میرے لگ چکے ہیں، ہمارے قومی خزانے کے لگ چکے ہیں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم وہ پچھلے پندواڑے پہ نہیں بڑھائی، اور انہوں نے یہ واپس کی ہے کہ بھئی اتنا جو اضافہ ہے یہ عوام برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایکسپورٹ ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ان کی قیمتیں مہنگی ہیں۔ سبزیاں اتنی زیادہ مہنگی نہیں، لیکن اس میں حکومت اس حد تک انوالو ضرور ہے کہ انہیں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مہنگائی مافیا پر کڑی نظریں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آ جاتا ہوں اس نظم کی طرف جو انتخابات کے موقع پر انتخابی مہم میں ٹول کے طور پر استعمال کی گئی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران صحت کارڈ کے بعد مقبولیت حاصل کر رہے ہیں، کھوئی ہوئی مقبولیت، اور اب جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اور جس طرح شہباز شریف سخت مشکل میں ہے اور وہ اپنے آپ کو نیچے گرا چکے ہیں، ان چودھریوں کو کے پاس چلے گئے۔ یہ بہت کچھ کہا جا سکا ہے، اس پہ میں ٹائم آپ کا ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ تو ناظرین، وہ مہم میں ایک موٹا سا شخص، لاہور کی حد تک بات کر رہا ہوں، ایک موٹا سا کارکن جو ہے پاکستان قومی اتحاد کا، جو 9 جماعتی اتحاد بھٹو صاحب کے خلاف متحد ہوا تھا۔ میرے نوجوان ساتھی شاید اس بات کو نہ جانتے ہوں، اس لیے آپ کے لیے یہ بہت ہی زیادہ دلچسپی کا امر ہوگا۔ تو وہ اپیئر ہوتا تھا اور وہ ایک نظم پڑھتا تھا مخصوص پنجابی کی نظم۔ اس سے پہلے میں یہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھٹو صاحب کا نشان جو ہے وہ تلوار تھا، اور اس وقت جو پیمائش کا جو ذریعہ تھا وہ کلو گرام نہیں بلکہ سیر کے حساب سے یہ ہوتا تھا۔ یہ چیزیں نظم میں آئیں گی، اور آخر میں کوشش کروں گا کہ مختصراً اس کا اردو ترجمہ بھی پیش کر دوں آپ کی خدمت میں۔ تو وہ بھاری بھرکم شخص آتا تھا اور آ کے کہتا تھا، پہلے تو وہ یہ کہتا تھا، یعنی بھٹو صاحب بھی یہی کہتے تھے کہ بھائی یہ انٹرنیشنل مہنگائی ہے، اس میں ایک شعر جو آئے گا نا اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دسوئے بھی سمندروں پار دیے۔ تو وہ میں نظم یہ پڑھتا ہوں، نظم سے پہلے وہ ایک شعر پڑھتا تھا۔ ان دنوں چونکہ میں نے جو ایک ویڈیو کی ہے کہ مماثلت ہے، خطرناک مماثلت ہے بھٹو میں اور عمران خان میں، وہ ویڈیو میں کومنٹس میں بلکہ دے دوں گا، وہ آپ ضرور ملاحظہ فرمائیے گا۔ اور میں نے مہنگائی کا ایشو اس وقت اٹھایا جب کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا تھا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایک شخص آتا تھا، جس طرح بھٹو صاحب جو آخری امید ہے اسلامک کنٹریز کی بھی، اور دوسرے لوگ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے دیکھ رہے ہیں عمران خان کی طرف، یہ ایک حقیقت ہے۔ تو اسی طرح ان دنوں بھٹو صاحب کی پوزیشن تھی، اور انہیں فخر ایشیا کہا جاتا تھا۔ تو وہ جب میدان میں آتا، سٹیج پہ آتا، تو پہلے وہ ایک شعر پڑھتا ہے کہ سیبا دے پا نے گنڈے تے کیٹی دے پا ملیشیا، فٹے منہ فخر ایشیا، فٹے منہ فخر ایشیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیبوں کے بھاؤ پیاز مل رہا ہے، اور کیٹی اس وقت کا جو ہے
ایک اعلیٰ ترین لباس ہوتا تھا اور ملیشیا جو ہے وہ کم ترین لباس ہوتا تھا. تو وہ یہ کہتا تھا کہ سیبا دے پا نے گنڈے تے کیٹی دے پا ملیشیا فٹے منہ فقر ایشیا فٹے منہ فقر ایشیا. یعنی یہ گالیاں دینے کی اور غلاظت بکنے کی یہ تاریخ پرانی ہے. تو اس وقت تو یہ سیاسی افق پہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے نواز شریف صاحب، یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن ان میں جو آج کل جو پی ڈی ایم میں ہیں کم و بیش یہی لوگ تھے. آپ کو نوجوان نسل کو ضرور یہ بات مجھے بتانا ہے. تو وہ نظم جو تھی وہ کچھ یوں تھی کہ کورا لٹھا جو ہے اس وقت بڑا انفیریئر ہوتا تھا اور ریشم جو ہے بڑا مقبول تھا. تو وہ مخاطب ہو کے یہ ایک شعر جو میں نے آپ کو سنایا یہ پڑھ کے پھر وہ نظم پڑھتا تھا. وہ کچھ یوں ہوتی تھی کہ کورا لٹھا غریب نو لبدا نہیں ریشم لگدا تیریاں جھنڈیاں نو، او ووٹ کسے تلوار نو تاں ہی دینا اگ لائی بھوکاں دیاں گنڈیاں نو. جڑی شے بازار وچ لین جاؤ اگے سپ وانگوں ڈنگ مار دیے، سبزی 5 تے 7 دی سیر وکدی، او دسو اے بھی سمندروں پار دیے. دودھ 4 روپیے دا سیر لبدا ہے اتے خضر دے ہاتھ لوائے ہوئے نے. اس پہ اسے بہت زیادہ داد ملتی تھی. اور ناظرین پھر کیا ہوا، اس مہنگائی میں مظاہرے تیز ہوتے رہے، ان کی جو وہ اپوزیشن ہار گئی، دھاندلی کی تحریک چلی، اور پھر بین الاقوامی طاقتوں کو ہنری کسنجر نے جو انگلی اٹھا کر کہا تھا کہ آئی ول فکس یو، اس پہ عمل درآمد آسان ہو گیا. کم و بیش یہی صورتحال اس وقت ہے. مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے لیکن عوام کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اس میں یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی کے میڈیا سیل کو ابھی بہت کام کرنا باقی ہے. بس ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں ہم کچھ اور حقائق بتائیں گے. حقائق مقدس ہوتے ہیں. ولی خان نے ایک کتاب لکھی تھی، اسفند یار ولی کے والد محترم نے. اس کا عنوان تھا حقائق مقدس ہوتے ہیں، یعنی فیکٹس آر فیکٹس. ہم آپ کو فیکٹس بتاتے رہیں گے. دیکھنے کا شکریہ. اگر سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر. تھینکس.